گڈ ایوننگ. آج جس ٹاپک کا ذکر کرنا ہے وہ ہے کامرس. تو کامرس کا لفظی معنی ہوتا ہے تجارت، کاروبار. تو جو کامرس ہے یہ سب سے بڑی فیلڈ ہے. وہ اس لیے کہ کامرس ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے، ایک ایسا علم ہے، ایک ایسی انڈسٹری ہے، ایک ایسا ٹریڈ ہے، اور ایسا کامرس ہے کہ ساری کائنات، دا ہول ورلڈ، دا ہول یونیورس، پوری کائنات، پوری دنیا اس کامرس میں سمائی ہوئی ہے. یعنی جب ہم نے سائنس کا ذکر کیا تھا تو سائنس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب ہم میڈیکل میں آتے ہیں تو اس کا تعلق انسان سے ہوتا ہے، جاندار سے ہوتا ہے، مگر کامرس کا تعلق ہمارے رزق سے ہوتا ہے. یعنی کامرس جو ہے، یعنی چیز کی خرید و فروخت، چیز کو بیچنا، چیز کو فروخت کرنا ہوتا ہے کامرس. تو کامرس ایک بازار ہے، ایک انڈسٹری ہے، اور اگر آپ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ سائنس لیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ کی یہ خواہش ہے، اگر آپ کا یہ منشا ہے، اگر آپ کا یہ مقصد ہے، اگر آپ کی یہ سوچ ہے، اگر آپ کی یہ فکر ہے، اگر آپ کا یہ مشن ہے، اگر آپ کا یہ ویژن ہے، اگر آپ کا یہ ٹارگٹ ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں اس کائنات کے سب سے امیر شخص بن جائیں، اس کائنات میں سب سے پیسے والے شخص بن جائیں، اس کائنات میں آپ سب سے زیادہ رچ بننا چاہتے ہیں، if you want to be a rich person in this world, then you must choose the commerce. اگر اس کائنات میں سب سے امیر انسان بننا چاہتے ہو، سب سے زیادہ مال، سب سے زیادہ مالدار، سب سے زیادہ دولت، سب سے زیادہ ویلتھ چاہتے ہو، تو کامرس میں آنا ہوگا. تجارت کرنی ہوگی، بزنس کرنا ہوگا، ٹریڈ کرنا ہوگا. یہ ہے کامرس. آپ دیکھ لیں، میں چاہتا ہوں کہ جب بھی کامرس، سائنس، آرٹس یا کسی بھی شعبے کو بیان کروں تو میں اس علم کو، اس تعلیم کو، اس کیریئر کو میں دین سے جوڑنا چاہتا ہوں کہ دین سے اس کا رشتہ کیا ہے، دین سے اس کا تعلق کیا ہے. تو جب ہم کامرس کو دین سے جوڑتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ 90% برکت تجارت میں. آپ ملازمت کرتے ہیں، آپ نوکری کرتے ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، آپ سرکار کی غلامی کرتے ہیں، آپ کسی بڑی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، آپ کسی بڑی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کو ایک سیلری ملتی ہے 20, 30, 40, 50, 1 لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ. آپ کتنا بزنس دیتے ہیں؟ جب آپ مارکیٹنگ مینیجر ہوتے ہیں، آپ 1 کروڑ کا سیل دیتے ہیں، 100 کروڑ کا بھی سیل دیتے ہیں، تو آپ کو کمپنی ویجز، سیلری کتنی دیتی ہے؟ جو آپ کی سیلری ہوتی ہے یا جو آپ سیل کرتے ہو اس پہ 1%، 2% یا 2.5% میکسیمم، یہ آپ کا کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کو پروفٹ ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا کیوں نہ کریں کہ آپ اپنی خود کی تجارت کریں،
آپ خود کا بزنس کیوں نہیں کرتے؟ یہی ہے کامرس. میں نے دیکھا ہے کہ ایک پپیتے والا، پپیتا ہے نا، پپیتا، ایک پپایا بیچنے والا ایک بوڑھا انسان جس کی عمر 50 سال ہے، وہ تقریباً 10 پپایا کو ایک ٹوکری میں رکھتا ہے اور اسے کاٹ کاٹ کے بیچتا ہے وہ. تو میں یہ سوچتا ہوں اس کے پاس کسٹمر بھی نہیں ہے، اس کے پاس گراہک بھی نہیں ہے، اس کے پاس جب میں جاتا ہوں وہ خالی بیٹھا رہتا ہے، کاٹتا رہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کاٹتا تو ضرور ہے، میں کاٹتے ہوئے اسے دیکھتا ہوں، لیکن کوئی اسے خریدتا ہے مجھے یہ نظر نہیں آتا. لیکن اس کی زندگی کٹتی ہے، وہ بھی ڈیلی 200-300 500 روپے منافع کما کے جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی غذا میں برکت ہو گئی. اس نے 200 روپے کمائے لیکن برکت جو ہے نا 1000 کی ہو گئی. اچھا، برکت کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ڈیفائن کرنا مشکل ہوتا ہے. اچھا، برکت کیسے ہوتی؟ برکت فار ایگزامپل میری سیلری 1 لاکھ روپے ہے، تو اس میں برکت ہے یہ کیسا پتہ چلے گا؟ اگر میری سیلری 1 لاکھ ہے، اگر میں 90,000 80,000 بچا لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس پیسے کے ذریعہ اچھی چیزوں میں انویسٹ ہو جاتا ہے، تو میں پیسے کی برکت ہے. مطلب پیسے میں برکت نہیں ہے، مطلب کیا ہوا؟ آپ نے 1 لاکھ کمائے اور 30-40,000 بچتا ہے، تو پیسے میں برکت نہیں. تو کوئی بندہ اگر 50,000 کماتا ہے، 40,000 30,000 وہ سیونگ ہوتا ہے، تو یعنی اس کے پیسے میں برکت ہے. اور ایک بندہ 1 لاکھ کماتا ہے، اس کے پیسے میں برکت نہیں ہوتی، اور اس کا بھی جو سیونگ ہوتا ہے اراؤنڈ 30,000 وہ سیونگ ہوتا ہے. تو برکت کس میں ہوئی؟ برکت 50,000 سیلری والے میں ہوئی، 1 لاکھ سیلری والے میں برکت نہیں ہوئی. تو آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں. تو برکت کہاں گئی؟ برکت جو تھی نا وہ بیماری میں چلی گئی، برکت جو تھی نا وہ فیشن میں چلی گئی، دوسرے اخراجات میں چلی گئی، دوسرے ایکسپینسز میں چلی گئی. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہو، اگر آپ کا یہ مقصد ہے کہ آپ اس کائنات میں سب سے امیر شخص بن جاؤ، آپ اس کائنات میں سب سے امیر، سیلفش امیر شخص بننا چاہتے ہو، بل گیٹس کی طرح، وارن بفٹ کی طرح، امبانیز کی طرح، برلا کی طرح، ٹاٹا کی طرح، ٹھیک ہے، شیخوں کی طرح اگر چاہتے ہو تو کیسے؟ آپ کسی کمپنی میں ملازمت کر کے نہیں بن سکتے. ایک بڑا انجینئر صرف زندگی بھر بڑی مشینیں بنا کر کے وہ دنیا کا سب سے امیر انسان نہیں بن سکتا. ایک ڈاکٹر پوری زندگی مریضوں کی علاج کر کے وہ سب سے امیر انسان نہیں بن سکتا. ایک پینٹ کرنے والا ہے نا، زندگی بھر پینٹ کرتا رہتا ہے، وہ سب سے امیر انسان نہیں بن سکتا. کون انسان بنتا ہے امیر؟ جو تجارت کرتا ہے، جو بزنس کرتا ہے، جو اپنے مال کو بناتا ہے، اس کو بیچتا ہے، اپنی انڈسٹری قائم کرتا ہے، اپنے پلانٹ لگاتا ہے، اپنا اسے بیچتا ہے. یعنی خرید و فروخت، بائنگ اینڈ سیلنگ ہے نا، پروڈکشن، پروڈکٹ، لیبلنگ، اوکے، سیلنگ ٹو دا مارکیٹ، ڈوئنگ اٹ، گیٹنگ پروفٹ، بزنس. تو اس طرح سے اگر آپ چاہتے ہو کہ اس کائنات میں امیر بننا چاہتے ہو، آپ کی خواہش ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی گاڑی ہو جو 10 کروڑ کی ہو، 20 کروڑ کی ہو. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے 20 کروڑ 30 کروڑ 50 کروڑ کی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں کیا؟ ہو سکتا ہے ہوتی ہو سکتا ہے. چلیں آپ 5 کروڑ کی آپ نے گاڑی لی. میرا سوال یہ ہے کہ 5 کروڑ کی جو آپ نے گاڑی لی کیوں لی؟ ایک امیر شخص 5 کروڑ کی گاڑی استعمال کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ اگر وہ تجارت مند ہے تو ہی وہ کرے گا. تجارت ہی ہمیں سکھاتی ہے کہ
ہمیں ٹیکس کیسے بچانا ہے. اب پرینکا چوپڑا نے 1.5 کروڑ کی ایک گاڑی لی تو کیوں لی؟ اس لیے لی کہ اس نے ٹیکس دینا تھا، تو چونکہ اس نے ٹیکس نہیں دیا اس نے گاڑی لے لی، جس کی بنا پر وہ انویسٹ ہو گیا پیسہ، تو اب اس کے پاس کیش جو شو کرنا تھا وہ شو نہیں کر پائی. یا ٹیکس بچانے کا طریقہ بہت سارا ہے. کسی کزنس کے نام پہ آپ کچھ پراپرٹی لے لیتے ہو تو آپ کا ٹیکس بچ جاتا ہے. تو اتنے بڑے بڑے جو چیزیں ہوتی ہیں یہ سب بزنس سے ہوتی ہیں، یہ سب تجارت سے ہوتی ہیں، یہ سب ٹریڈ سے ہوتی ہیں، یہ سب کامرس سے ہوتی ہیں. تو اگر آپ کامرس میں آنا چاہتے ہو تو آپ کو اکنامکس پڑھنا ہوتا ہے، آپ کو لا پڑھنا ہوتا ہے، آپ کو ٹیکس پڑھنا ہوتا ہے، آپ کو مارکیٹنگ پڑھنی ہوتی ہے، آپ کو فائنانس پڑھنا ہوتا ہے. جب آپ یہ چیزیں پڑھ لیتے ہیں تو کوئی چیز جو تجارت سے منسلک ہے وہ چیز نہیں بچتی. آپ سوچیں کہ ہمارے پروفٹ نے کہا ہے کہ 90% برکت تجارت میں. یعنی کوئی بھی انسان جو تجارت کرتا ہے اس کی سوچ کتنی زیادہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. ایک انسان نوکری کرتا ہے، اس کے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، لیکن جو تجارت کرتا ہے نا وہ ایک پائی کا بھی حساب رکھتا ہے. جو تجارت کرتا ہے، جو بزنس کرتا ہے نا، ایک پینی کا بھی وہ حساب رکھتا ہے. تو 1 روپے بھی نہیں ابھی وہ حساب رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے کیلکولیشن کرنا ہوتا ہے کہ ایک ملک پاؤڈر پہ اگر 4 آنے کا فائدہ ہے تو 100 ملک پاؤڈر پہ کتنا مجھے فائدہ حاصل ہوگا. کیونکہ اسے کیلکولیشن کرنا ہوتا ہے. کیوں؟ کہ یہی بزنس ہے. اور میں نے دیکھا تھا کسی نے مجھے کہا تھا کہ اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ پیسے نہیں دیتے اور اس کے پیرنٹس بزنس مین ہیں. تو بزنس مین ہو کر کے، بڑے بزنس مین نہیں، اسمال اسکیل بزنس تھا ان کا، چھوٹی دکان تھی، تو زیادہ پیسے اسے نہیں ملتے تھے. تو کیوں نہیں ملتے تھے؟ تو اس لڑکے کا جو ڈیمانڈ تھا، وہ لڑکا یہ کہتا تھا کہ بھائی مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے گاڑیاں چاہیے. تو اس کے باپ نے کہا بیٹے، ایک اس کا کپڑے کا بزنس تھا، کبھی کبھی ایک کپڑے کو بیچنے کے لیے جو ہے نا 20 کپڑوں کو دکھانا ہوتا ہے اور 20 کپڑوں کا دام بتانا ہوتا ہے اور 20 کپڑوں کی ڈیزائن بتانی ہوتی ہے، 20 کپڑوں کی کوالٹی بتانی ہوتی ہے، 20 کپڑوں کی صفات کو بتانا ہوتا ہے، تب کسٹمر میرے سامان کو لیتا ہے. تو یعنی جب آپ بزنس کرتے ہو نا تو آپ اتنی عقل مند ہو جاتے ہو، زبانی طور پہ، ذہنی طور پہ، عقلی طور پہ، کہ آپ ایک ایسے شخص میں شمار کیے جاتے ہو جس کے پاس منی سیو کرنے کی نیچرل طاقت آ جاتی ہے نا. جو بزنس مین ہوتے ہیں وہ 1 روپے کا حساب کرتے ہیں. میری کمپنی کا مالک، مطلب اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ شاید اس سے بھی نہ پتا، کروڑوں روپے، اربوں خربوں روپے، اربوں روپے. یہ تو میں کنگڈم میں ہوں تو روپے کے حساب سے کروڑوں اربوں روپے اس کے پاس. تو ہمارے ایک شیخ کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ سنگل ریال کا وہ حساب پوچھتا ہے اور کسی کا کچھ مسٹیک ہو جاتا ہے تو اس سے سزا بھی دیتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ کامرس میں آتے ہو تو یہ سوچ کر آؤ
کہ ہمیں کامرس اس لیے پڑھنا ہے کہ ہمیں تجارت کرنی ہے اور تجارت ہی زندگی ہے. آپ نے کامرس چوز کیا اور آپ کی خواہش یہ ہے کہ وہ زندگی بھر ملازمت کریں گے, زندگی بھر نوکری کریں گے, سیلری پہ, ویجز پہ, تو اس لحاظ سے کامرس سوٹیبل نہیں. کامرس اگر آپ پڑھنا چاہتے ہو, کامرس لینا چاہتے ہو, اگر آپ کا مقصد ہے پیسے کمانا, بے انتہا پیسے کمانا, بے انتہا دولت کمانا, بے شمار دولت اور کائنات میں سب سے امیر ترین انسان بننا, آپ ضرور کامرس لیں. تو میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ کامرس ایک ایسی اسٹریم ہے کہ آپ وہاں تک جا سکتے ہیں جہاں تک آپ نے تمنا بھی نہ کی ہوگی. اور اس میں کیریئر آپشنس ہیں, سی اے ہے, سی ایس ہے, بی بی اے ہے, بی سی اے ہے, ٹھیک ہے, آئی سی ڈبلیو اے ہے, کاسٹ ہے. یہ سب ہم نے پہلے کہا تھا. اب ہمیں ایز اے موٹیویشنل تھا کہ جتنے بھی بڑے بڑے برلا اور ٹاٹا اور امبانیز جو بنے, کامرس کے ذریعہ بنے, تجارت کر کے بنے, کاروبار کر کے بنے. تو انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات مختصر کرتا ہوں کہ اگر آپ اس کائنات میں سب سے امیر شخص بننا چاہتے ہو یا امیر بننا چاہتے ہو تو ضرور کامرس لو, ضرور کامرس پڑھو, ضرور ٹیکسیشن پڑھو, ضرور کاسٹ کو پڑھو, ضرور مارکیٹنگ پڑھو, ضرور سیلس پڑھو, بزنس پڑھو. تھینک یو سو مچ.